تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن رباعیات امجد حیدر آبادی زبان دوم برائے نصاب معیار ادب اردو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کانٹریکٹ جونیئر لیکچرر اردو MA MPhil PhD MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدر آباد۔ شاعر ہیں سید احمد حسین امجد حیدر آبادی۔ رباعی کا تعارف۔ رباعی اردو شاعری کی ایک مقبول عام صنف سخن ہے۔ عربی لفظ رباع سے رباعی کا وجود ہوا۔ رباعی 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں ایک ہی خیال کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ کامیاب رباعی کی پہچان ہے اس کا آخری مصرع برجستہ و بے ساختہ ہو جو پوری رباعی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ رباعی کے 24 اوزان بحر حجج میں ہوتے ہیں۔ ان اوزان میں کسی ایک وزن پر پوری رباعی لکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی رباعی کے چاروں مصرعوں کو الگ الگ بحر میں لکھا جاتا ہے۔ دکن میں کئی شعراء نے رباعی پر طبع آزمائی کی ہے جن میں چند کے نام درج ذیل ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ، ملا وجہی، ولی اور سراج اورنگ آبادی، انیس، دبیر، مولانا حالی، موہن لال، فراق، امجد حیدر آبادی جنہیں شہنشاہ رباعیات بھی کہا جاتا ہے۔ قافیہ اور ردیف کا تعارف۔ قافیے کی تعریف ہے: ہم وزن الفاظ جس کے آخری ایک یا دو رکن ایک جیسے اور ہم وزن ہوں تو ایسے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ردیف کی تعریف ہے: ہر آخری مصرعے میں ایک یا دو ہم وزن، ہم آواز ارکان الفاظ قافیے کے بعد دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ شاعر کا تعارف۔ امجد حیدر آبادی کا نام سید احمد حسین تھا۔ سن 1886 عیسوی میں حیدر آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صوفی سید رحیم علی ایک خدا رسیدہ نیک بزرگ تھے جن کا امجد کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ والدہ نے امجد کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دکن کی قدیم و مشہور درس گاہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ پھر عبدالوہاب باری اور سید علی شاستری سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ خانگی طور پر پنجاب یونیورسٹی سے منشی اور فاضل کا امتحان بھی کامیاب کیا۔ شادی کے بعد بنگلور میں کچھ عرصے ملازمت کی۔ پھر مدرسے دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے جس کے بعد دفتر صدر، محاسبی، اکاؤنٹنٹ جنرل حیدر آباد میں ملازم ہوئے۔ ترقی کرتے ہوئے مددگار محاسب کی حیثیت سے وظیفے پر سبکدوش ہوئے۔ سن 1908 عیسوی کی موسیٰ ندی کی طغیانی میں ان کی والدہ و اہلیہ اور صاحبزادی تینوں بہہ گئیں جس کی المناک تصویر کشی انہوں نے
اپنی نظم قیامت صغریٰ میں کی ہے۔ 1955 میں ادارے ادبیات اردو کے زیر اہتمام امجد کی شاعرانہ خدمات کے اعتراف میں ڈائمنڈ جوبلی منائی گئی۔ ان کی شاعری اور نثر میں تقریباً 15 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں رباعیات امجد، ریاض امجد اور نظر امجد وغیرہ شاعری کی نمائندگی کرتی ہیں۔ حج امجد، گلستان امجد، حکایات امجد، پیام امجد اور ایک خود نوشت سوانح عمری جمال امجد ان کی مشہور نثری تصانیف ہیں۔ شامل نصاب پہلی رباعی سماعت کیجیے۔ بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، بے کس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ دوسری رباعی ہے، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ تیسری رباعی سماعت کیجیے۔ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر، خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر، جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر۔ شامل نصاب آخری رباعی یعنی چوتھی رباعی سماعت کیجیے۔ ٹوٹا ہوا دل یاد خدا کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل یاد خدا کرتا ہے، عاشق کی ادائے ناز پر مرتا ہے، عاشق کی ادائے ناز پر مرتا ہے، رہتا ہے دل شکستہ میں عرش نشین، رہتا ہے دل شکستہ میں عرش نشین، یہ جام عجب ہے ٹوٹ کر بھرتا ہے، یہ جام عجب ہے ٹوٹ کر بھرتا ہے۔ بلند خوانی کے بعد ترجمہ نوٹ: ہم تمام رباعیات کا مختصر ترجمہ کریں گے۔ پہلی رباعی کی فرہنگ دیکھیے۔ بے کس، مجبور و لاچار، سرمایہ، دولت، رحم، آسانی پہنچانے والا۔ امجد کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا تو خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ تو کیا لایا ہے اپنے ساتھ؟ میں کہوں گا نہ میرے پاس سرمایہ تھا، میں بے کس بندہ ہوں، تیری رحم پر پلا ہوں اور اب بھی تیری رحمت کا منتظر ہوں۔ دوسری رباعی کی فرہنگ ہے مسبب
باعث، وجہ، سبب، موجب، منت، عاجزی، رب، اللہ پاک۔ رب سے مانگنا ہو تو کچھ نہ کچھ سبب چاہیے۔ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، زندگی کی خوشحالی کے لیے، کبھی آخرت کی بہتری کے لیے۔ جب کبھی اللہ پاک سے مانگنا ہو تو منت سے مانگنا چاہیے۔ تیسری ربائی کی فرہنگ ہے ذرہ، ٹکڑا، عمر جاویداں، ہمیشہ رہنے والا، آستاں، چوکھٹ، مزار، خضر علیہ السلام، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانے والے۔ ترجمہ پڑھیں گے۔ انسان جب زندگی گزارنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے اور اس کا وقت گزرتا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ درے کو پہاڑ بنا دیتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے کام کر کے اتنا بڑا مقام بنا لیتا ہے کہ اس کام کے بدلے میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے جاویداں رہتا ہے۔ جاویداں جب ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا و دین کو ایک ساتھ لے چلیں۔ شامل نصاب آخری ربائی یعنی چوتھی ربائی کی فرہنگ ہے عاشق، چاہنے والا، ادائے ناز، محبت والی حرکت، عرش نشیں، آسمان والا قیام کرنا ہے۔ انسان پرسکون زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے، کسی بات پر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو یاد الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، شکستہ دل سے خدا کو صدائیں دینے لگتا ہے۔ جب اس کی صدا یعنی آواز میں شدت آ جائے تو خدا بھی اس کی سن لیتا ہے۔ شامل نصاب پہلی ربائی سماعت کیجیے۔ بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے۔ یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ ربائی کی فرہنگ ہے بے کس، مجبور و لاچار، رحمت، رحم، سرمایہ، دولت، خوافی و ردیفیں۔ سرمایہ لایا، آیا، خوافی ہیں، جبکہ ردیف ہے ہے۔ امجد حیدر آبادی مشہور و معروف ربائی گو شاعر گزرے ہیں۔ ربائی کے 4 مصرعے ہوتے ہیں اور 24 اوزان مقرر ہیں۔ ربائی کو ایک ہی خیال میں باندھا جاتا ہے۔ اس ربائی میں شاعر کا تخلص ملتا ہے۔ مثلاً امجد حیدر آبادی ایک خدا رسیدہ نیک شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے نام و نمود کی دنیا سے دور ایک سیدھی سادی زندگی گزاری۔ وہ کہتے ہیں بروز محشر اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا تو وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے اپنے نامۂ اعمال میں کیا لایا ہے؟ تب میں نہایت عجز و انکساری کے ساتھ کہوں گا کہ میرے پاس نہ کوئی سرمایہ تھا اور نہ مال۔ اگر ہوتا
تو خود کی ضروریات پوری کر کے امیروں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہی نہیں، دوسروں میں تقسیم بھی کرتا۔ لیکن میں نے اسرت بھری زندگی یعنی غربت بھری زندگی گزاری۔ کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت آنے نہ دی۔ ہر لمحہ تیری رحمت کا انتظار کرتا رہا وقت آخر تک۔ مرکزی خیال ہے، امجد حیدر آبادی اس رباعی میں کہتے ہیں کہ میرے پاس تو دولت نہ تھی جو امیروں کی طرح غریبوں، بے کسوں، مجبور و لاچاروں میں تقسیم کر کے اپنے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھوا لیتا۔ میں نے ایسی زندگی گزاری جس میں تیری رضا شامل ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تو اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں تو تیری رحمت کے سہارے خالی ہی ہاتھ چلا آیا ہوں۔ میرے اعمال سے بڑھ کر تیری رحمت ہے۔ فرہنگ ہے، مسبب، باعث، وجہ، سبب، معجب، منت، عاجزی، رب، اللہ پاک۔ اس کے قوافی ردیف ہے، سبب، ادب، رب، قوافی ہے، سے مانگو، سے مانگو، سے مانگو، ردیف ہے۔ امجد حیدر آبادی مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں۔ رباعی کے لیے بحر حجج کے 24 اوزان مقرر ہیں۔ بندے کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ انسان کی زندگی اسی کی دی ہوئی امانت ہے، جس کو گزارنے کے لیے اچھی صحت کے لیے ہوا، پانی، غذا بہت ضروری ہے۔ تن ڈھانکنے کے لیے لباس وغیرہ۔ ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ جب بھی ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس یقین کے ساتھ خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے، اس رباعی میں اس بات کا درس ملتا ہے کہ مانگنا ہے تو صرف خدا کی ذات سے مانگیں، لیکن خدا سے مانگنے کے بھی طریقے ہیں جو اس کو بے حد پسند ہے۔ نہایت عز و انکساری ادب سے۔ تیسری رباعی سماعت کیجیے۔ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر، خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر۔ جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر۔ کبھی بھی دوسروں کے محتاج نہ ہو یا دوسروں کے بھروسے پر کوئی بھی کام مت کرنا، بلکہ خود میں اتنی صلاحیت پیدا کرنا کہ کسی کا محتاج رہنا نہ پڑے، بلکہ لوگ تم سے مدد طلب کریں۔ اپنی سوجھ بوجھ کو کام میں لاتے ہوئے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آئے گا اور راستہ دکھائے گا۔ اگر ہمیں آگے بڑھ کر ترقی کرنا ہو تو کسی کا احسان نہ لینا، آگے بڑھ کر
खुद पर भरोसा करें। जिंदगी सांसों की डोर से बंधी है जो कभी भी टूट सकती है। हर सांस एक तवील उम्र तस्वुर करके काम करना है। वक्त तो बहुत कम है, काम ज़्यादा। नेक इरादों और सच्ची लगन और जुस्तजू से काम करने वाले लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलती है। मरकज़ी ख्याल है अमजद हैदर आबादी जहाँ दूसरों का एहसान न लेने की बात करते हैं तो वहीं खुद एतमादी के साथ काम करने की सलाहियत पैदा करने का मशवरा देते हैं। तलमीह के ज़रिए इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि अब कोई रास्ता बताने हमें नहीं आएगा, खुद ही सफ़र तय करना होगा। शामिल निसाब आखिरी रुबाई यानी चौथी रुबाई समाअत कीजिए। टूटा हुआ दिल याद खुदा करता है, टूटा हुआ दिल याद खुदा करता है। आशिक की अदाए नाज पर मरता है, आशिक की अदाए नाज पर मरता है। रहता है दिल शिकस्ता में अर्श नशीं, रहता है दिल शिकस्ता में अर्श नशीं। ये जाम अजब है टूट कर भरता है, ये जाम अजब है टूट कर भरता है। फरहंग है आशिक मानने वाला, दिल शिकस्ता टूटा हुआ दिल, अर्श नशीं ऊपर वाला ख़ियाम करना है। जबकि खवाफी वो रदीफ़ है करता मरता भरता खवाफी है, रदीफ़ है। मोहब्बत दो किस्म की होती है, एक हकीकी और दूसरी मजाजी। हकीकी मोहब्बत खुदा से होती है जबकि मजाजी मोहब्बत दुनियादारी से। अमजद के कलाम में हकीकी मोहब्बत मिलती है। इस रुबाई में अमजद हैदर आबादी याद इलाही में मशगूल रहने वाले बंदों के बारे में कहते हैं। किसी भी बात पर इंसान का दिल टूट जाता है तब वो गमों से लाचार व मजबूर हो जाता है। दुनिया वाले इसका साथ छोड़ देते हैं, वो अपनों की बजाय खुदा को याद करता है तो परेशान हाल इंसान गमों से चूर होकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाता है और याद इलाही में मशगूल हो जाता है। इंसान का दिल कांच के शीशे के मानिंद होता है, टूटने के बाद सिर्फ खुदा की ज़ात याद आती है। तब अल्लाह पाक भी इसकी याद को कबूल कर लेता है। हमको चाहिए कि खुदा की ज़ात से मायूस न हो, खुशी हो या गम में गाफिल नहीं होना चाहिए। रुबाई का मरकज़ी ख्याल है अमजद कहते हैं कि इंसान को हर हाल में खुदा को याद करना चाहिए। सुख और दुख तो आते रहते हैं लेकिन खुदा की खुशी के लिए हर हाल में इसकी ज़ात से मायूसी अच्छी नहीं। तीसरी रुबाई का मरकज़ी ख़याल अमजद हैदर आबादी इस रुबाई में कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे से जहाँ पैदा कर यानी ज़र्रे ज़र्रे को जमा करने से पहाड़ बन जाता है। हम तो इंसान हैं, वैसे इंसानों को चाहिए कि हर काम करे, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करता हो और कामयाबी से हमकिनार हों। इस रुबाई में कामयाबी हासिल करने की तरगीब देते हैं और हौसला भी बढ़ाते हैं। इंसान जब मेहनत करता है तब कहीं जाकर इसको कामयाबी हासिल होती है। और एक बात ये भी बताई गई है कि कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں جو انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کام کر کے ضروریات زندگی کی تکمیل کریں۔ جو خوشی محسوس کر سکتے ہیں وہ دوسروں کا احسان لے کر نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، لیکن امجد حیدر آبادی اس دور کے لوگوں کو ایک خوبصورت بات بتائی ہے کہ اب انتظار نہ کریں، خود ہی کیوں نہ جستجو و جدوجہد کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ سوالات۔ بٹ نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، امجد حیدر آبادی کی پہلی رباعی لکھ کر مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ سوال نمبر 2، امجد کی چوتھی رباعی لکھیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ بٹ نمبر 2، 5 سطروں میں جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، امجد حیدر آبادی کی تیسری رباعی کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2، امجد کی رباعیات کی خصوصیات لکھیے۔ سوال نمبر 3، امجد حیدر آبادی کی حالت زندگی پر قلم بند کیجیے۔ بٹ نمبر 3، 1 یا 2 جملے میں جواب لکھیے۔ نوٹ: گھر کا کام یعنی ہوم ورک بھی مکمل کیجیے۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 1 کا جواب درج کیا جا رہا ہے۔ امجد۔ سوال نمبر 1، اردو کے مشہور رباعی گو شاعر کون تھے؟ سوال نمبر 2، موسیٰ ندی کی طغیانی کی المناک تصویر کشی کس نے کی؟ سوال نمبر 3، امجد حیدر آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 4، امجد کی نثری تصانیف کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 5، امجد حیدر آبادی کہاں مدفن ہیں؟ بٹ نمبر 4، 15 سطروں میں جواب لکھیے۔ نوٹ: تفویض یعنی اسائنمنٹ۔ سوال نمبر 3 زبانی اور تحریری طور پر مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، امجد حیدر آبادی کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال نمبر 2، امجد حیدر آبادی نے خدا سے مانگنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ سوال نمبر 3، شامل نصاب رباعیات سے کوئی 2 رباعیات لکھیے اور اپنے الفاظ میں تشریح کیجیے۔ عملی کام: امجد حیدر آبادی کی رباعیات جمع کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔